ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ کر دکھانے کا۔ آج کل بہت سے لوگوں کا ایک ہی خواب ہے کہ یوٹیوبر بننا اور بن کر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا، اور سب سے بڑی بات اپنی فیملی کی مدد کر سکے۔ تو ایسا ہی کچھ میرا بھی خواب ہے کہ میں بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں، اپنے بچوں کا مستقبل اچھا بنا سکوں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، آپ سب بھی خیریت، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے اپنا سوٹ سیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنا سوٹ سیوں گی تو آپ سے شیئر کروں گی۔ میں نے پورا سوٹ اپنا سی لیا ہے، آپ دیکھ سوٹ سل گیا۔ اس کے اندر میں نے بیل لگائی تھی، یعنی کہ پٹی لگا کے میں نے اس کے اندر بیل لگائی تھی، اور پھر شام میں بازار گئی تھی۔ وہاں سے میں 3-4 بجے قریب میں بازار چلی گئی تھی، اور وہاں سے میں اپنا سامان لے کر آئی تھی، کیونکہ مجھے شادی میں جانا تھا، شادی کی تیاری بھی کرنی تھی۔ میری نند کے دیور کی شادی تھی، تو مجھے جانا تھا، اس کے لیے میں سامان لے کر ہائی لائٹر وغیرہ، بیس وغیرہ میرا ختم ہو گیا تھا، آؤٹ لائن وغیرہ میرے پاس تھی نہیں، تو میں لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ آپ لوگ کوئی بھی چیز لاتی ہوں نا، میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، تو آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر بچوں نے کہا مما میکرونی بنا دیں، جلدی سے بھوک لگ رہی ہے، تو پھر میں نے میکرونی ابالنے کے لیے چڑھا دی تھی میری میکرونی۔ میں نے کہا جلدی میکرونی بھی ہو جائے گی اور بچوں کا پیٹ بھی ہو جائے گا، کیونکہ میں نے گوبھی کا سالن بنایا تھا وہ دوپہر میں، تو وہ ان کے بابا کو لے جانے کے لیے، تو بچوں نے کہا ہم گوبھی کا سالن نہیں کھائیں گے، آپ ہمیں میکرونی بنا دو، تو میں نے ان کو میکرونی بنا دی۔ میں نے میکرونی ابالنے کو چڑھا دی تھی۔ اب جب تک یہ ابلے گی تو میں نے اس کا مسالہ کاٹنا ہے، مسالہ بناؤں گی اس کا، پھر یہ ابلنے کے بعد پھر اس کا مسالہ بنا کے اس کو پھر ہم میکرونی کو تیار کریں گے۔ پھر جب تک یہ ابل رہی تھی میں اس کا مسالہ کاٹا پیٹی کر رہی تھی، پیاز وغیرہ، ٹماٹر وغیرہ، ہری مرچ وغیرہ کاٹ رہی تھی، کاٹ واٹ کے میں نے کہا جلدی ڈال دیں گے ہاتھ کے ہاتھ۔ اور اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پر، جن کی نئی شادی ہوئی ہے، اور جو میری پیاری بہنیں جو نئے جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، اور ان کو بہت سارے مسئلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے مسئلے حل کرتی ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے، نبھانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو پہلی چیز کہ آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، جو جوائنٹ فیملی میں سسٹم میں پریشانیاں کر کے گئی ہیں، تو وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گی، بلکہ ان کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، آپ کو پڑے گا ان کے رنگ میں رنگنا پڑے گا آپ کو۔ وہاں کے جو طور طریقے ہیں، وہ رسم و رواج ہیں، ان رسموں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ اپنی زندگی کے 24 سے 25 سال گزار کے گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر نیا ماحول ہوتا ہے، اور وہاں سارے نئے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے ہر چیز کا جو طور طریقہ ہوتا ہے، ان کے حساب سے آپ کو اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ آپ کو پوری کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وہاں کے جا کے ایڈجسٹ کیسے ہو سکیں گے، کیسے نہیں ہو سکیں گے۔ ساس ہے، سسر ہے، ہر چیز وہاں ہر رشتے ان کے حساب سے نبھانے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیسے نہیں چلنا، کوشش کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ اپنے رشتے اسٹرانگ بنانے۔ اکثریت میں کیا ہوتا ہے کہ نا، ہم اچھے بننے کے لیے جی کرتے رہتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سب کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ ہر وقت جی کرتی رہیں گی نا، تو بعد میں نہ کہ آپ کو بہت سارے مسئلے فیس کرنے پڑیں گے۔ اب شروع آپ کو کسی نے کام کہہ دیا، آپ نے اچھا بن کر کرتی چلی گئیں، تو لوگوں کو لگے گا ہم تو اس کو جو بولیں گے یہ وہ کرتے چلی جائیں گی، ان کو لگتا ہے ہم سب جس کو کہیں گے یہ وہ کرتی چلی جائے گی، مگر اتنا اچھا بننا بھی انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ لہٰذا تو پلیز اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کوئی کمپرومائز مت کیا کریں، اپنے اندر کم از کم اپنے اندر اتنی ہمت رکھنی چاہیے کہ آپ کسی وقت کسی کو بھی انکار کر سکیں، اتنا تو آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو انکار کر سکیں، اور اپنے اندر اتنا گٹس پیدا کریں کہ آپ انکار کرنے کی ہمت رکھ سکیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا خود کا دل بھی نہیں چاہتا کرنے کا، لیکن وہاں پہ آپ کو سب کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات میری خود کی بھی ہے کہ بعض وقت نہیں دل چاہتا، بندے کو کام کرنا پڑتا ہے، لیکن
عورت کے لیے ان کو بہت ساری مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. عورت تو پھر عورت ہی ہوتی ہے, کچھ بھی کرے, برداشت کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, لیکن پھر بھی بچوں کا منہ دیکھ کے کرنا پڑتا ہے, ہر چیز نبھانی پڑتی ہے. اور کہیں پہ برداشت بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ انسان کو برداشت بھی بہت کرنا پڑتا ہے, لیکن اتنا بھی برداشت نہ کریں کہ آپ کے اوپر سے پانی سر سے گزر جائے. جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں, جتنا ہو سکتا ہے تو اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہ کیا کریں. اور یہ میں نے مسالہ تیار کر کے میں نے کاٹ کے پیاز ڈالے, ٹماٹر ڈالی, ٹماٹر ڈال کے ادرک لہسن ڈالا ہے. ادرک لہسن ڈال کے میں اس کو بھونوں گی. بھوننے کے بعد میں اس کے اندر صرف پسا ہوا بھنا کوٹا زیرہ جو ہوتا ہے وہ ڈالوں گی, اور تھوڑا سا گرم مسالے کا پاؤڈر ڈالوں گی. باقی میگی میں نے اس کے ساتھ ابالی تھی میکرونی کے ساتھ, تو میگی کی جو 3 ساچے تھے اس میں جو پاؤڈر نکلتا ہے, پھر میں نے وہ پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کروں گی. اور اس میں نمک ڈالوں گی. یہ میں نے ہری مرچیں بھی کاٹ کے ڈالی ہیں اس کے اندر, ہری مرچیں بھی ڈالی ہیں. اور اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا چینی بھی ڈال دیں نا تو اس کا فلیور جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. چٹپٹا, تھوڑا مٹھاس ہوتی ہے, ہلکی ہوتی ہے, لیکن جو جھلاٹ ہوتی ہے نا ہری مرچ کی تھوڑی مر جاتی ہے. اور جیسے کیچپ کا ایک کام کرتی ہے, جیسے کیچپ ڈالتے ہیں تو ہم وہ مسالے میں کیچپ کا کام کرتی ہے, اگر اس میں چینی ذرا ڈال دیں تو بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. کل میں نے اپنے بچوں کو میں نے جو بنائی میکرونی, سے پہلے بھی جو میں نے میکرونی بنائی تھی اس میں ہی میں نے یہی کیا تھا, لیکن بہت مزے کے اور بہت جیسے تکا مسالہ ہوتا ہے نا اس کا فلیور آ رہا تھا. بس بچے کہتے ہیں مما اس میں نا آپ دھواں لگا دیں, کوئلے کا دھواں لگا دیں تاکہ نا بالکل تکا میکرونی ہو جائے گی. لیکن میں کہا نہیں بیٹا, وہ بعض وقت نا ہضم بھی نہیں ہوتی ہے, پھر وہ دھوئیں کی سی آ رہی ہوتی ہے, ڈکارے وغیرہ ہضم نہیں کر پاتا ہے انسان. تو بچے بھی چھوٹے ہیں, اور پھر میگی وغیرہ بھی سننے میں آ رہا ہے نا کہ کتنے بچے میکرونی کھانے سے ان کی بھی لاحق مر گئے ہیں. یہ سنا ہے کہ پیٹ میں تکلیف ہو گئی ہے. ابھی ہمارے بھی کسی جاننے والے کے ایسا ہوا ہے کہ اس بچے کا جگر وغیرہ کوئی مسئلہ کر گیا, کیونکہ اس کی والدہ اس کو بہت زیادہ میگی, ہر وقت میگی نہیں کھلانا چاہیے بچوں کو. ہاں ہفتہ 15 دن میں آپ 1 دفعہ کھا لیں, مہینے میں 2 دفعہ کھا لیں, ضروری نہیں کہ آپ جیسے کہ ریگولر بچے کو بس میگی پہ رکھیں, تو ایسا نہیں ہوتا. پتہ ہے بچہ شوق سے کھاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچے کو صرف میگی پہ رکھیں. اپنے بچے کی خود کیئر کیا کریں, حفاظت کیا کریں اپنے بچوں کی. اور آج کل ویسے بھی اتنے حالات ملک کے خراب ہے کہ بچے کبھی کہیں سے اغوا ہو رہے ہیں, کبھی کہیں سے اغوا ہو رہے ہیں. ان چیزوں پہ بھی آپ لوگ تھوڑی اپنے بچوں کی احتیاط کریں. اور یہ دیکھیں یہ میرا مسالہ تیار ہو گیا. میں نے اس کے اندر نمک ڈالا تھا, نمک ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر چینی بھی ایڈ کری ہے. یہ دیکھیں میں 3 ساچے بھی اس کے اندر ڈال رہی ہوں. یہ جب میری میگی تیار ہو جائے گی اس کے بعد بہت اچھا فلیور آئے گا. لیکن میں نے تھوڑی سی مجھ سے وہ کہ میں پورا سب کچھ کرنے کے بعد میں ہو جاتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ مسنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ جلدی کرنا پڑتا ہے. ایک تو مجھے خود پکڑ کے بنانی پڑتی ہے ویڈیو, اس وجہ سے تو کچھ جلد بازی میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں مجھ سے, لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں. آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں اور سپورٹ کریں. دیکھ سکتے ہیں میرا مسالہ کتنا اچھا ہو, ٹماٹر بھی گڑ گیا, مسالہ بھی گیا. میں نے اس کے اندر میکرونی ایڈ کر دی ہے, میگی اور میکرونی ایڈ کر دی ہے. میرا میکرونی بالکل فرسٹ کلاس تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ. دیکھیں اتنا خوبصورت کلر آئے گا, بالکل تیار, بالکل ریڈی ہے. کون میکرونی اور میگی شوق سے کھاتا ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. لائک کریے گا, شیئر کریے گا, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا مت بھولیے گا. سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.